چنانچہ کہتے ہیں اس طرح سے جناب علی کہتے ہیں، یہی حضرت خط لکھ رہے ہیں، رشید احمد گنگوہی اپنے اعلیٰ حضرت کے پاس لیٹر کیا لکھ رہے ہیں، لیٹر تو بڑا لمبا چوڑا ہے لیکن کہہ رہے ہیں اگر قبول ہو جائے حضرت کے اقدام نالین کی حاضری کا یہ خلاصہ ہے کہ جذر قلب میں غیر حق سے نفع و ضرر کا التفات نہیں، واللہ بعض اوقات اپنے مشائخ کی طرف سے علیحدگی ہو جاتی، لہذا بہرحال آگے کہتے ہیں بس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوق چشمی ہے، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی سایہ، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے، اور جو میں اور تو خود شرک در شرک ہے، جو میں ہوں وہ تو ہے، جو تو ہے وہ میں ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ مجھے بتاؤ، یہ بتاؤ یہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ حمامات میں 8 دن پیشاب اور پیخانے کرنے نہ جاؤ کیونکہ وہاں انوار الہی نظر آتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے عزیز کیا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی قبروں میں جائے یا حضرت اشرف علی صاحب تھانوی قبروں میں جا رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور باقاعدے وہاں سے جناب علی خبروں سے باقاعدہ آواز نکل رہی ہے اور آواز دکھائی دے رہی ہے، آواز سنائی دے رہی ہے، اور کیا سنائی دے رہی ہے کہ جاؤ جاؤ یہاں کہاں تم آئے ہو؟ 188 نمبر صفحہ نمبر 188 کہتے ہیں کہ قبر کے اوپر گیا جنازے کی دعا پڑھنے کے لیے، 188 نمبر کہہ رہے ہیں کہ ایک صحابہ کا حضرت حافظ ضامن صاحب کے مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے، فاتحہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے بھائی یہ کون بزرگ ہیں، بڑے دل لگی بات ہے، جب میں فاتحہ پڑھنے لگا تو مجھ سے فرمانے لگے جاؤ کسی مردے پر فاتحہ پڑھیو، یہاں زندوں پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو؟ ہاں باقاعدے مزاروں سے مکالمے، یہ حکیم الامت ہیں، یہ کون ہیں یہ؟ ہم نے کہا یہ حکیم الامت کی پڑیا، اور سنو یہ ان کے برادر گرامی، یہ مغلظات اعلیٰ حضرت ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، اس کے اندر جو قل ما شئت تکلم ما تشاء، اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اعوذ باللہ جنید بغدادی ہمیں بتاؤ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی پکار بلوائی ہے کہ مجھے پکارو یا ابو حنیفہ یا ابو حنیفہ یا ابو حنیفہ؟ جنید بغدادی کے بارے میں حضرت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت دریا کے اوپر چلے جا رہے ہیں، کہنے لگا حضور میں بھی آنا چاہتا ہوں، کہا یا جنید کہتا ہوا آجا، یا جنید کہتا ہوا آجا۔ یہ حنفیوں کے اعلیٰ حضرت ہیں، بہت بڑے امام ہیں، مجدد دین ملت ہیں، میرے عزیز میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ اللہ کے نبی کا دین ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں اور نکل کر کے سب کی مدد پہنچا کر رہے ہیں جیسا کہ یہ زکریا صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی دارالعلوم میں آ کے حساب چیک کر رہے ہیں؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا؟ یہ کہاں سے تم نے عقائد بیان کیے ہیں؟ تم نے عقائد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اسی لیے بائیکاٹ کیا ہے کہ تمہیں اہل سنت والجماعت میں اس طرح ننگے دھڑنگے کھیل کھیلنے کی تم کو جرات نہیں ہو سکتی تھی، ہم جیسے فقیر گریبان پکڑ کر اور تمہارے ناطقے بند کر سکتے تھے، اس لیے تم نے سوچا عقائد میں اشعری بن جاؤ، ماتریدی بن جاؤ، نو قادری بن جاؤ، چشتی بن جاؤ، رفاعی بن جاؤ، سہروردی بن جاؤ، رافضی نہ جانے کیا بن جاؤ، اس لیے یہ ننگا ناچ ناچتے رہو اور الزام کس کے اوپر دیتے رہو؟ غیر مقلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ابدی نسبتیں کرتے رہو، چوری کرو دین کے اندر، ڈکیتی کرو اور نام لو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ خلاص دنیا بیوقوف ہے، دنیا پاگل ہے، تمہیں حنفی سمجھ کے معاف کر دے گی کہ یہی امام صاحب کا بھی عقیدہ تھا۔ استغفر اللہ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجودہ دور کے جو احناف ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، پاکستان کے، بنگلہ دیش، ترکیہ یا افغانستان کہیں کے بھی ہوں، الحمدللہ امام صاحب ان کے تمام بدعتیانہ مشرکانہ عقیدوں سے بری ہیں۔ ما کانا ابو حنیفہ دیوبندین ولا رافضین ولا زیدین ولا قادرین ولا چشتین ولا سہروردین ولا نصرانین ولا بریلوین ولا امام ابو حنیفہ کان من اہل السنہ والجماعہ، وہ امام اہل السنہ والجماعہ ہے۔ وہ یہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی مقلد نہیں تھے، تمہارے اندھے نہیں۔ بات آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ قرآن
फिर से पढ़ना जाकर और इसकी तफसीलात देखना। तफसीलात इतनी हैं कि मैं क्या बताऊं आपके सामने, पूरा वक्त चाहिए, लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। ये चंद मारूदात हैं, पूरा खुलासा निचोड़ मेरी बातों का यही है कि जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले आज हमको कहते हैं कि हम ईसा को नहीं मानते, हम मूसा को नहीं मानते, तो क्या आप ईसा के ऊपर ईमान नहीं लाते? बोलो, मूसा के ऊपर ईमान नहीं लाते? हम तो ये कहते हैं कि अगर हम ईसा पर ईमान ना लाएं, मूसा पर ईमान ना लाएं, तो हमारा ईमान ही मुकम्मल ना हो, हम मुसलमान ही ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे ऊपर इल्जाम क्या लगाते हैं कि ये ईसा को नहीं मानते, ये मूसा को नहीं मानते, यही कहते हैं ना, कहते हैं। तो आज भी यही कहा जा रहा है कि ये इमाम अबू हनीफा को नहीं मानते। इनसे कहो बेटा, तू जो चोरी कर करके पूरे बुनियादें खोद के बैठा हुआ है, तू अपने आप को बहुत बड़ा हनफी कह रहा है। सिर्फ नाम रखने से कोई कुछ नहीं हो जाता है। तुमने निस्बत कर करके, तूने निस्बत ही इसलिए की है ताकि इनके पर्दे में इस तरह नंगा नाचो तुम, इस तरह तुम्हें खिल कर, वरना अगर किसी का लेबल नहीं लगाओगे तो कोई भी दो चमाट इधर मारेगा, दो चमाट इधर मारेगा, जैसे कादियानी को मिलजुल करके सबों ने काबिल कह दिया, ऐसे इनको भी कोई कह सकता था, लेकिन क्योंकि लेबल लगाया हुआ है बड़ा भारी, इसलिए खामोशी है। बहरहाल अल्लाह से यही दुआ करो, अल्लाह सबसे पहले इस उम्मत के मौलवियों को हिदायत फरमाए। ये नाच, ये मौलवी नाचता है, ये हाफिज कुरान, इसके दिमाग, इसके हमारे यहाँ गाड़ियां बनती है ना फायर प्रूफ, इसके दिमाग को हदीस और कुरान प्रूफ बना दिया जाता है। हाँ, ताकि इसके ऊपर दिमाग पर हदीस और कुरान न दाखिल हो, हमारी ही बातें नहीं, बस हमारी बातें दाखिल हो, इसको हदीस कुरान से अलग रखो, तो अल्लाह इन्हें हिदायत रखे। और अल्लाह तबारक हमारी बम्बाट से, हदीस और कुरान की बम्बाट से, इनकी फ़क़ह की ये दीवारें, ये जो तसव्वुफ़ की, वहदतुल वजूद, वहदतुल शहूद की, और इन बदअक़ीदतियों की जो दीवारें, इंशाअल्लाह ये बिखरे टूटें। अल्लाह से यही दुआ करो कि अल्लाह तबारक तआला इनको हिदायत अता फरमाए। और ए मेरे उम्मत मुहम्मदिया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत के लोगों, आवाम जो रोजी रोटी में लगे हुए हो, तुमसे हमारी ये दरखास्त है, ये इल्तिजा और इस्तिदा है कि तुम किसी के पीछे मत दौड़ो आंख बंद करके। ये मौलवी देखो हक क्या है, बातिल क्या है, कौन दलाइल कुरान और सुन्नत की रखता है। सबसे पहला अकीदा, आमीन रफ़ेदेर, ये बात की बात है, ये बात की बात है। इसमें पढ़कर तुम अपने वक्त को जाया न करो। ये मेरा दावा है कि अगर उसका ईमान और अकीदा दुरुस्त हो गया, इंशाअल्लाह तबारक तआला उसकी नमाज, उसके अमाल भी दुरुस्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सब कुछ जो कुछ देख रहे हो, ये बदअकीदगियों की नेरंगियां हैं, शैतान घुसा हुआ है, इसलिए हदीसें भी, कुरान भी इनकी समझ में नहीं आता है। इसलिए पहले इनको तौहीद का जाम पिलाओ, तौहीद अकीदे, इनके अकीदे की इस्लाह करो। वो मौलवी हो, वो मुफक्किर मिल्लत हो, वो सज्जादा नशीन हो, वो शहजादा गाने औलिया अल्लाह हो, या वो क्या कहते हैं, किसी सज्जादा नशीन की मदार के मुजावर हो, या कोई किसी के लकड़पति शकड़पति पोते पड़पोते हो, बुजुर्ग के नवासे हो, नाती, कोई भी हो, ये सारे इनके अकीदे की इस्लाह करो पहले, इसका अकीदा दुरुस्त नहीं है। और तीसरी बात यह है, ऐ उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, जिन मदरसों में तुम अपने बच्चों को तालीम देने के लिए भेजते हो, अल्लाह के लिए कभी उन मदरसों की जियारत करो, उन मदरसों में जाओ, उस्ताद से पूछो निडर होकर। हमारे लोग इसलिए नहीं पूछते हैं, अक्सर तो गरीब बच्चे जाते हैं बेचारे, उनको गरीब बाप जाके मदरसों के हवाले करता पढ़ने के लिए, मारे डर के नहीं जाता है पूछने कि कहीं लड़के का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा कर वापस न कर दें कि अगर तुम इतना पूछना है तो अपने बेटे को ले जा। मारे डर के बेचारा नहीं पूछते। तो हम जैसे गरीब बच्चों को मदरसों के अंदर फिरका परस्ती सिखाई जाती है, मसनदों पर बैठकर शाफी मालिकी हम्बली के झगड़े बताए जाते हैं। कैसे उम्मत के अंदर तुम तकरीर करोगे, कैसे उम्मत के अंदर तुम फितने फैलाओगे, कैसे तुम अपने फरीक को नीचे दिखाओगे। जब मुनाजरा करो तो हंसते हंसते बात करो, ताकि तुम्हारा सामने वाला जो मुखातब है वो क्या हो जाए, वल्लाह ये वो राज की बातें हैं, ये प्रोटोकॉल है जो इन दारुल उलूमों में मौलवियों को बताई जाती हैं, जिन्हें आज हम तुम्हारे सामने खोल खोल के रख रहे हैं। ये फिरका परस्ती सिखा रहे हैं बड़े बड़े दारुल उलूम खोल करके। इसलिए उम्मत के लोगों, तुम उठो और इन मौलवियों के गिरबानों को पकड़ो और इनसे कहो, इन मदरसों में या तो रब के कुरान की तालीम होगी या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तालीम होगी, वरना इन दारुल उलूमों को ढा दिया जाए। इनसे उम्मत के अंदर बिगाड़ पैदा किया जा रहा है। उम्मत के अंदर तालीम नबी की नहीं, बल्कि अपने 400-500 बरस
پہلے کی جو باتیں ہیں وہ امت کے درمیان سپلائی کی جا رہی ہیں اور نام لیا جا رہا ہے غیر مقلد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. ہاں جب کتابوں کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہتے ہیں ہمارے امام کی کتاب پر تنقید کرتے ہیں. ان سے کہو تمہاری فقہ کی کتابیں کب لکھی گئی ہیں؟ 400 برس کے بعد 5ویں صدی میں سب سے پہلی کتاب فضولی لکھی گئی ہے. 500 برس امام صاحب زندہ تھے. 500 برس امام صاحب زندہ تھے. کس مولوی نے یہ کتاب لکھی؟ کس مولوی نے فتاوی عالمگیری 500 مولویوں نے لکھی جس کے اندر ایسے گھٹیا مسائل ہیں. کہیں نہ قرآن ہے نہ کہیں حدیث کا ثبوت ہے. فتاوی بغدادیہ نے، فتاوی قاضی خان نے، فتاوی فلاں فتاوی نے نہ جانے کیا کیا تم نے گھنٹ بھری ہوئی ہے اس کے اندر. تم فتاوی کی بات کرتے ہو اور جب ہم اس کے خلاف کرتے قرآن حدیث کے خلاف. استغفر اللہ. اس لیے امت محمدیہ کے لوگوں بیدار ہو، اٹھو اور ہر بات کی دلیل لو. ہر بات کی اور دلیل بھی کیسی سنو. ہاں وہ والی دلیل یہ آدم نے بھی بھر تو جھولی ہوئی آپ محمد والی. آدم علیہ السلام نے وسیلہ پکڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ عرش کے پائے پہ تھا لکھا ہوا. وہ قوالیوں والی دلیل ہے. وہ دلیل جو سلف سے ثابت ہے، صحیح احادیث اور صحیح قرآن کی دلیل علی فہم سلف جو سلف رحمت اللہ علیہ کی ثابت ہے. ان کی نہیں اور اس کی تفصیلات ہیں انشاءاللہ میں کبھی بتاؤں گا. یہ چند گزارشات ہیں. اخیر میں اللہ کی وجہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ ہم کو حق کے سمجھنے کی اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. وارنا الباطل باطلا اور باطل کو باطل اور اس سے وارزقنا اجتنابہ اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اے اللہ ہم سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات بھائی لوگوں نے شاید کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا ہے اس لیے اطمینان سے تشریف رکھیں. 2-4 سوالات ہیں جواب دینے کے بعد آپ لوگ کھانا تناول فرمائیں ورنہ کھانا بیکار ہو جائے. آپ کے جانے کا اتنا کم نہیں ہے جتنا ان کو کھانے کے بیکار ہونے کا کم ہے. اس لیے آپ تشریف رکھیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس لیے فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اعلان کر دیں کہ کھانا کھا کے جائیں. اور ظاہر ہے کہ میزبانی مہمان نوازی دعوت قبول کرنا یہ فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمایا کرتے ہیں کہ آپ بھی قبول فرمائیں. ایک بھائی نے ایک خط بھیجا ہے، لمبا ہے لیکن بہرحال کہہ رہے ہیں کہ ربانی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، توحید پر ثابت قدم رکھتے ہوئے احسن طریقے سے اپنے دین کا کام لے اور آپ کے ذریعے لوگوں کو گمراہیت سے نکال کر اللہ ہدایت پر کام فرمائے. آمین. ربانی صاحب بغیر مجھے تمہید کے اپنے مقصد پر آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں سعودی عرب میں اور خاص کر جدہ میں بہت سے ہمارے بھائی مسلمان اور خاص طور پر بہت بڑے گناہ میں ملوث ہیں اور وہ لاٹری کا گناہ ہے. ممکن ہے آپ نے بھی غور کیا ہوگا. آپ کی طرح کی ریاضت کر رہا ہوں جس وقت آج جو لوگ آپ سے سننے آئے ہیں اور آپ سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو لاٹری کھیلتے ہیں اپنے حلال کمائی ضائع کرتے ہیں اور باپ تو ایسے ہیں صرف لاٹری کے سہارے یہاں پڑے ہوئے ہیں. جب نکلتی ہے تو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں بچوں کی تربیت کو حرام خان سے کر رہے ہیں اور آج یہ حال ہے کہ لاٹری کو برا نہیں سمجھتے. اس میں ایسے لوگ سے ملوث ہیں جو باقاعدہ نماز بھی پڑھتے ہیں. اللہ کے قرآن کی مرمت بیان فرمائی ہے. آپ کی تقریر ماشاء اللہ بہت سے موضوعات پر سنتے آئے ہیں لیکن ابھی تک لاٹری پر کوئی بیان نہیں ہوا ہے. بہرحال بڑا مسئلہ ہے لیکن بہرحال شاید بھائی نے ہے نا کسی سے کی ہے تو کہنے والا صبح آپ کرتا میری تقریر موجود ہے اور اگلے حلال کے موضوع پر تقریریں موجود ہیں. بھائی یا تو آپ لوگ ذرا سا ٹھہریں. یہ جو دسترخوان تقسیم کر رہے ہیں آپ لوگ تشریف رکھیں 2 منٹ. انشاءاللہ میں بات خلاص کرتا ہوں اپنی.
اور سکون کے ساتھ. تو ہمارے بھائی نے لاٹری وغیرہ کے تعلق سے یہ بات کہی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. اور ہمارے جو بھائی اس میں ملوث ہیں اللہ سے توبہ کریں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جسم حرام